إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان کے تحت پاکیزہ زندگی گزارنے کے اسلامی اصول، اس عنوان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر قرآن و سنت پر مبنی یہ کورس ہم اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بہتر بنے، ہماری انفرادی زندگی، ہماری عبادتی زندگی، ہماری خاندانی اور سماجی اور اخلاقی زندگی بہتر بنے۔ دین کے احکام بہت وسیع ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہر معاملے میں دین اسلام میں رہنمائی موجود ہے، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، روزمرہ کی زندگی کے اصول و آداب ہوں۔ اسلام میں احکام بہت سارے ہیں، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر وہ زندگی میں آ جائیں تو انسان کی زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں، اگر وہ زندگی میں آ جائیں اور ان کا لحاظ ہم رکھیں تو ہماری زندگی کے باقی شعبے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ اکثر انسان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع کہاں سے کرے۔ بہت سے لوگ دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ آج میں جیسا ہوں، جیسی ہوں، میں اس سے بہتر بننا چاہتی ہوں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کرے؟ پچاسوں چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ دین کے احکام، ہر حکم پر عمل ایک وقت میں نہیں ہو سکتا ہے، تو کہاں سے شروعات کی جائے؟ کن چیزوں کو پرائیورٹائز کر کے اپنی زندگی میں اصول کے طور پر لایا جائے کہ اگر وہ چیزیں زندگی میں آ جائیں تو پھر باقی چیزوں کا آنا بھی آسان ہو۔ یہ جو احادیث ہمارے سامنے ہیں، اسی طرح کی احادیث ہیں کہ جو بہت بڑے اصول ہیں، جو زندگی کے ایک بہت بڑے شعبے کو یا ایک اعتبار سے پورے دین کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ پاکیزہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت پاک ہو، اس کے دل میں اخلاص ہو، وہ جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا اس کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا ہو، اخلاقیات کا ہو، حتیٰ کہ اپنی دنیاوی ضرورتوں کا معاملہ ہو، وہ جو بھی مانے، جو بھی کہے، جو بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کو مقصود بنانا یہ انسان کو اونچا بناتا ہے۔ اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے اللہ والا عمل کرنا انسان کو اللہ کے ہاں ذلیل کر دیتا ہے۔
لہٰذا عمل چھوٹا ہو یا بڑا، انسان اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کا انعام پانے کے لیے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں انعام دیتا ہے، نیکیوں پر اکثر دنیا میں بھی انعام دیتا ہے۔ لہٰذا اچھی زندگی وہ ہے جس میں انسان کا مقصود اللہ ہو، جس میں انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہو۔ آج کے درس میں ایک دوسرا اصول جو اسی سے متعلق ہے، جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اچھی زندگی وہ ہے جس کی بنیاد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات پر ہو۔ انسان ویسا جیے جیسا اللہ تعالیٰ نے جینے کے لیے کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں پر یہ بتایا کہ آدمی کیسا جیے؟ اپنی کتاب میں، اور اپنے نبی کو بھیجا جنہوں نے اچھی زندگی جی کر دکھلایا۔ تو ایک مسلمان جب اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو چھوڑ کر کسی اور نمونے کو، اسوہ کو، آئیڈیل کو اپنائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نزدیک سب سے کامیاب ترین انسان، آپ کے اسوے کو، آپ کے طریقے کو اپنائے۔ وہ سماجی رسم و رواج کو دین پر ترجیح نہ دے، سنت پر ترجیح نہ دے۔ وہ اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو نبوی رہنمائی پر اور آپ کی تعلیمات پر ترجیح، پریفرنس نہ دے۔ وہ دنیا کے فلسفیوں کو، دنیا کے بولنے والوں کو، سکھانے والوں کو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی اور رسول جو سب کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ اچھی زندگی کیسے جیتے ہیں، دنیا کے دوسرے بڑے بڑے لوگوں کو نبی کی بات پر ترجیح دینے والا نہ بنے۔ باپ دادا، پیر پرستی، سماج میں میجورٹی کی تقلید، زیادہ لوگ جہاں جا رہے ہیں وہ بھیڑ کے پیچھے جانے والا نہ بنے کہ سب لوگ اگر ایک کام کر رہے ہیں، زیادہ لوگ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ نہیں، ضروری نہیں۔ نہ باپ دادا کا طریقہ، نہ میجورٹی، نہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ، نہ یہود و نصارہ کی نقالی، نہ اپنی عقل کی پیروی، نہ اپنی خواہشات کی اتباع، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو اس راستے کو اپنائے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور اپنی زندگی میں ہر حصے میں وہ سنت کو لانے کی کوشش کریں اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج کے درس میں ہم اسی دوسرے اصول کو دیکھیں گے جو کامیاب زندگی کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے، جو باقی تمام چیزوں کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، انوویٹ کرے، جو اس میں نہیں تھی، تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی دین میں کوئی ایسا کام جو ثابت شدہ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا ثبوت نہ ہو، اگر دین کے نام پر آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام کرے، وہ کام قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو آیت میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو ان کا اجر بھی عطا کریں گے۔ تو نیک عمل کیا ہے؟ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے۔ کوئی عمل نیک کب قرار پاتا ہے؟ کسی عمل کو ہم نیک عمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنی عقل سے۔ اپنی عقل سے ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک ہی عمل کسی کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، کسی کے نزدیک برا ہوتا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اپنی عقل کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، ہاں، لیکن کسی اور کو برا بھی لگتا ہوگا۔ تو کسی کام کے اچھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارا دل کہتا ہو کہ اچھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ کتاب نازل کرتا، نہ نبیوں کو بھیجتا۔ قرآن کی پہلی وحی میں اللہ نے بتایا علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق کی پہلی پانچویں آیتوں میں سے پانچویں آیت کیا ہے؟ علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو معلوم ہے کہ پیدائشی طور پر انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ اللہ ہے جو سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، آخرت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ لہٰذا کوئی انسان اپنے طور پر طے نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے۔ نیکی اور گناہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو گناہوں کو لکھا۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں اور وہ محنت ضائع ہو۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو کچھ کرتا نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا وہ آدمی ہے جو کچھ کرتا ہے، کرنے والے کو شیطان ایسے راستے پر لگا دیتا ہے کہ کرنے کے بعد بھی وہ عمل برباد ہو جائے، کہ وہ محنت کریں، وہ مجاہدہ کریں، لیکن کر کے بھی ضائع ہو جائے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ اس کی نیت خراب کر دی جائے، وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہوگا وہ اللہ قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو ایک تو شیطان نیت خراب کر دیتا ہے، اور نیت خراب کر کے اس عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے لگا اور نماز میں لوگوں کو دکھانے کی نیت پیدا ہو گئی، نماز برباد۔ صدقہ کر رہا ہے، صدقے میں دل میں ریاکاری کے جذبات ڈال دیے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اب دکھانے کے لیے صدقہ کر دیا، صدقہ برباد۔ حج اور عمرہ، دین کی دعوت، علم حاصل کرنا، اور نہ جانے کتنے اعمال ہیں، شیطان ان اعمال کو برباد کر دیتا ہے دل میں ریاکاری کے جذبات ڈال کے، پیدا کر کے، ابھار کے۔ اور انسان کر کے بھی، اتنا سب کچھ کر کے بھی اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، نیت اچھی نہیں۔ لیکن کبھی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد دل میں ہوتا ہے، غیر اللہ کا خیال بھی نہیں ہوتا، اخلاص دل میں ہوتا ہے۔ لیکن اب شیطان کیا کرتا ہے؟ جس کے دل میں اخلاص ہے اور جو نیکی کرنا بھی چاہتا ہے، اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر اسے ایسا عمل کرواتا ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو، جو بدعت ہو۔ اب وہ آدمی خوب مجاہدہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، ریاکاری بھی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے اور وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے اس دین میں نہیں تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے، اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لے، مجھے یہ عمل اچھا لگتا ہے کریں گے، فلانی عید بنا لی اپنی طرف سے 12 ربیع الاول کی، نبی کی محبت میں 12 ربیع الاول کو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ اس دن یہ عمل کرنا چاہیے، رد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ کی پیدائش کے دن ایسا کیا جائے، اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ کتنے سارے اعمال ہیں، نبی کا نام آ رہا ہے، انگوٹھے چوم رہا ہے، ثابت نہیں ہے۔ کتنے سارے اعمال ہیں لوگ کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ نماز سے سلام پھیر لیا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کچھ اذکار کر لیے، ثابت نہیں ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، زبان سے نیت کر رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے اعمال شیطان انسان سے کراتا ہے جو ثابت نہیں ہے، اور دل میں بات ڈالتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، اس میں برا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان مر جائے اور اس کے لیے ہم قرآن خوانی کریں، غلط کیا ہے اس میں؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ کر تو اس کو بخش رہے ہیں، اس میت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کی نجات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے، غلط کیا ہے؟ اس حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ غلط یہ ہے کہ یہ ہمارے دین میں ہے کہ نہیں ہے، دیکھا نہیں دیکھا، اپنے دل سے اس کو صحیح بنا دیا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ جو ہمارے اس دین میں نہیں تھا، اگر کوئی آدمی وہ نکالتا ہے عمل، وہ رد ہو جائے گا۔ غلط ہونے کی الگ سے دلیل ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہ ہونا ہی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، تو عمل کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ جو تو کر رہا ہے وہ ہمارے دین میں ہے کیا؟ اگر وہ ہاں کہتا ہے تو کہا جائے کہ کہاں دلیل ہے اس کی، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر تو کیوں کر رہا ہے؟ جب دین نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہے، تو کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چنا ہے، نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے تجھ کو؟ اچھا اور برا کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اپنے نبی کے ذریعے سے۔ کیا نبی نے بتایا یہ صحیح ہے؟ کیا نبی نے اس پر عمل کیا؟ نہ بتایا نہ کیا، پھر یہ دین کیسے بنا؟ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے۔ کسی انسان کو کوئی چیز اچھی لگے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھ لو، پسند کرو، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو۔ تو انسان اپنے طور پر اچھے برے کی تفریق نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نہ دیکھے۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔ اگر اس اصول کو لوگ اپنا لیں تو سماج سے کتنی ساری بدعات کا خاتمہ ہو جائے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو، جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو، وہ چیز مردود ہے۔ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہونا چاہیے، تبھی اس کو کیا جائے گا۔ اس لیے دینی اعمال میں ہر چیز منع ہے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ ہو۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بھی عمل پہلے کیا جا رہا ہے
دیکھنا ضروری ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ صرف آپ کے دل کا اس کو اچھا کہنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کی عقل میں اس کا آ جانا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے شرعی بنیادیں ہونی چاہیے، یا تو بالکل ڈائریکٹ دلیل ہو کہ ایسا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یا ایسا کرنا ہے، یا قرآن میں ایسا حکم ہے، یا پھر قرآن و سنت سے وہ استنباط کر کے نکلتا ہو، زبردستی نہیں، واقعی اس میں سے استنباط کر کے وہ نکلتا ہو، وہ چیز قرآن و سنت میں غور کر کے نکلتی ہو، چاہے ڈائریکٹ دلیل نہ ہو لیکن اس کو قرآن و سنت سے غور و فکر کر کے اس کو استنباط کیا جا سکتا ہو، انفر کیا جا سکتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو عمل دین نہیں ہے۔ بہت ساری بدعتوں کی جڑ کٹ جاتی ہے جب اس اصول کو ہم اپناتے ہیں کہ جو بھی ہم کریں ثابت ہونا چاہیے، جو بھی ہم کریں وہ ثابت ہونا چاہیے، یا کتاب و سنت سے مستنبط ہونا چاہیے۔ مستنبط یعنی اس کو استنباط کیا جا سکتا ہو، اس کو ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں مستنبط۔ عربی زبان میں استنباط کہتے ہیں اس کو۔ استنبط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو قرآن و سنت میں غور کر کے نکالنا، اور یہ اجتہاد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ گہرا علم رکھنے والے قرآن و سنت میں غور کر کے پھر اس کا جواب نکالتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پاکیزہ زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت بھی پاک ہو، اور نیت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کتاب و سنت پر مبنی ہو، وہ بدعات نہ ہو۔ تو اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی سے بدعتوں کو نکالیں، بدعتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور بدعتوں کی جگہ اپنی زندگی میں سنت کو لانے کی کوشش کریں، سنت کو لانے کی کوشش کریں۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نیند سے بیدار ہو کے دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دے دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ کھاتے وقت بسم اللہ، کھانے کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، رات میں سوتے وقت دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، یہ سارے اعمال سنت ہیں، ان کا اہتمام ہماری زندگی میں آئے۔ کھانا پینا، پیشاب پخانا، سونا جاگنا، آنا جانا، یہ سارے اعمال عبادات سے پہلے بعد میں، عبادات میں جو اذکار ہیں ان کا اہتمام ہو، اور ہر عمل میں ہم دیکھیں کہ سنت کیا ہے، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، روزے کے احکام، اس طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں ہم سماج کے رسم و رواج کو وہاں سے نکال کے سنتوں کو لانے کی کوشش کریں، یہود و نصارہ کے مشرکین کے طریقوں کو نکال کے ہم ان میں دین اور سنت کو لانے کی کوشش کریں۔ اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں۔ زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ زندگیوں میں سنت نہیں ہے۔ جب اللہ کا دین زندگی میں نہیں ہوگا، زندگی میں سکون کہاں سے ہوگا؟ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہم دین کو، سنت کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی زندگی وہ ہے جس میں انسان
اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ ایسے موقع پر ہمارے نبی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوان تھے، کم عمر تھے، کہا کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر میں رات میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو اس رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اٹھ کے کیا کرتے ہیں۔ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی آنکھوں سے نیند کا اثر زائل کیا، آنکھیں مل کے، اور پھر اٹھے اور وضو کیا اور نماز پڑھی۔ لمبی روایت ہے جس میں اور بھی باتیں ہیں۔ کہتے کہ میں نے بھی ویسے ہی کیا، میں بھی اٹھا تو اپنی آنکھوں سے نیند کا اثر میں نے زائل کیا، اس کے بعد میں بھی اٹھا اور آ کے آپ کی بائیں طرف کھڑے ہو گیا۔ بچے تھے، معلوم نہیں تھا کہاں رکتے ہیں، دائیں کے بائیں۔ جب دو لوگ ہوں تو امام کی دائیں طرف آدمی رکتا ہے، تو آپ نے مجھے پکڑ کے بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیا، نماز ہی کی حالت میں اپنے رائٹ میں کر دیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ جاتی تھی، تھوڑا سا اونگنے جیسا ہوتا تو آپ میرے کان پکڑ کے مجھ کو جگاتے ہیں۔ نمازی کی حالت میں میرے کان پکڑ لیتے، ایک کان پکڑ لیتے اپنی طرف کا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنے کے لیے وہ آپ کے گھر میں انہوں نے رات گزاری تاکہ دیکھیں ہمارے نبی رات میں تہجد کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ شوق وہاں کے بچوں میں تھا، یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم معلوم کریں کہ اگر یہ دینی عمل ہے تو ہمارے نبی اس کو کیسا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو زندگی کے ایٹیکٹ ہیں، جو اخلاقیات سے متعلق، آداب سے متعلق چیزیں ہیں، ان میں بھی ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کس کروٹ پر لیٹتے تھے، آپ بات کیسے کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ایک انسان جس میں یعنی اقتدا کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے احکام الگ الگ ہیں، لیکن جہاں تک کہ دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا سکتے ہیں، حتی الامکان اس کو کرنا چاہیے۔ یہ اچھی زندگی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مغربی قوموں کو دیکھیں کہ فلاں فلم سٹار کیسے کپڑے پہنتی ہے، کیسے چلتی ہے، فلاں سپورٹسمن، فٹ بال پلیئر، کرکٹ پلیئر کیسے بال بناتا ہے، فلاں کیسے بات کرتا ہے، ہم ان کو دیکھ کے ان کو کاپی کریں، ان کی نقالی ہم کریں۔ ویسٹرنز کیسے فیشن کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی ویسا پہنے، کیوں؟ جبکہ اس میں شریعت کی قباحتیں موجود ہیں، اسلامی اعتبار سے وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی چونکہ سماج میں رواج چل رہا ہے ہم کریں گے، کیوں؟ دوسری قوموں کی نقالی اپنے کمتر ہونے کا اقرار ہے۔ We are not satisfied with ourselves. ہم اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، ہم کو تمہارے جیسا بننا پڑے گا، تم اچھے ہو ہم کمتر ہیں۔ آپ کیوں نہیں ہو؟ آپ کو کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا کسی کو کاپی کرنا بتا رہا ہے کہ آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہو۔ آپ کے سامنے ازواج مطہرات کا نمونہ موجود ہے، آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، ہم اس نمونے کو، اس اسوہ کو اپنائیں، ہم وہ راستہ اپنائیں جو جنت کی طرف جاتا ہے، نہ کہ جہنم کی طرف۔ تو حیات طیبہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا قاعدہ بیان کیا ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، اللہ کن سے محبت نہیں کرتا۔ پہلی آیت میں محبت کس سے کرتا ہے اور دوسری آیت میں محبت کس سے نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ صرف دل میں اللہ کی محبت کی چاہت سے اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا اسوہ اور امام بنانا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور آگے صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ نبی کی اتباع کرنے میں جو تھوڑا موڑا کوتاہی تم سے ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اور ماضی کے جو تمہارے گناہ ہیں، جو تم نے گمراہی کی زندگی گزاری ہے، اگر تم سنت کا راستہ اپنا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ کل تم کیا تھے یہ اصل نہیں ہے، آج تم کیا ہو یہ اصل ہے۔ ایک انسان کتنی ہی بگڑی زندگی گزارے، وہ کل ہے۔ اگر وہ آج سدھار کی طرف آ جائے، اگر آج وہ اسلامی احکام کا پابند بن جائے، آج اگر وہ سنت کے تابع ہو جائے، آج اگر وہ اللہ تک لے جانے والے راستے پر آ جائیں، کل کتنا بھی گمراہ رہا ہو، کسی بھی صحرا میں ریگستان میں بھٹک رہا ہو گمراہی کے، کل کیا تھا اصل نہیں ہے، آج کیا ہے۔ اگر آج وہ سیدھے راستے پر ہے، کامیاب ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، آخر میں تو کیا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری پچھلی زندگی بہت بگڑی ہوئی ہے، اب کیا بڑھاپا آ گیا، عمر چلی گئی، سب کچھ تو ہو گیا، ابھی تو بچے بڑے بڑے ہو گئے، ان کے پوتے نواسے بھی ہو گئے، اب کیا؟ آج بھی تیرے پاس وقت ہے۔ یہ نہیں کہ کل بگڑا ہوا تھا تو آج بھی بگاڑ لے، نہیں۔ کل جیسی بھی زندگی گزر گئی بدعات میں، خرافات میں، آج تو سنت پر آ جا، مرنے سے پہلے سنت کا راستہ اپنا لے، کامیاب ہوگا۔ اللہ تیری مغفرت کرے گا، جو پچھلا ہوا چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ مغفرت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، وہ ظالم تھوڑی نہ ہے کہ انسان کے پچھلے کو دیکھ کے آخری حصے کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے، نہیں۔ کل کا بگڑا ہوا آج اس میں سدھار آ جائے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کل کا گمراہ اگر آج راستے پر آ جائے، وہ منزل تک پہنچتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کی محبت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کا محبوب بننا ہے، ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائیے جو اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کے راستے کو اپنا محبوب بنانا پڑے گا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے کو پسند کرنا پڑے گا، اس سے محبت رکھنی پڑے گی، نبی کی سنتوں سے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ اپنا لے، اللہ تجھ کو بھی پسند کرے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صاف کہہ دیجئے
اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لیکن اگر یہ ماننے کی بجائے، فرما برداری اختیار کرنے کی بجائے پیٹھ دکھا کے نکل جائیں، تولو، پیٹھ دکھانا، مڑ کے نکل جانا، آنا نہیں بلکہ جانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ بے رخی برتتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ان نہ ماننے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے سامنے آ جائے اور وہ معتبر ہو، یہ نہیں کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے، واقعی وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو، مان لینا چاہیے، اپنی بات چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تک میں یہ مانتے آئی، ہاں آج ثابت ہوا کہ آپ کی بات غلط، اللہ کی بات صحیح، رسول کی بات صحیح، آپ کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہے، اب کیا کرو گے؟ آپ اپنی بات مانو گے؟ نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، ہم اپنی بات کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے۔ تو اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اپنی خواہشات کے مقابلے میں، اپنی عقل کے مقابلے میں۔ ہماری عقل میں کچھ اور آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کچھ اور ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ ہماری چاہت کچھ اور ہے، اللہ کی چاہت کچھ اور ہے۔ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہماری چاہت غلط ثابت ہو رہی ہے، ہم اپنی چاہت کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی چاہت کو پورا کریں گے۔ وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں، وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ میں غلط، اللہ صحیح، میں غلط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح۔ یہ مزاج زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرتا ہے، بڑا نہیں بن سکتا ہے۔ بڑا بننے کا راستہ یہ ہے، عظمت کا، اونچائی کا، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی نفی کرے، اپنے کو نگیٹ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، تبھی جا کے اس کو عزت مل سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں گھمنڈ کرنا، نہیں میں تو میری چلاؤں گا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کر، کہا نہیں۔ ابلیس نے کیا کہا؟ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ عقل چلائی، انا خیر منہ، کیوں نہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کر، اپنی عقل چلائی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں افضل ہوں، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ میں سپیریئر ہوں، اس کو میں سجدہ کروں؟ الٹا ہونا چاہیے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑائی اور گھمنڈ کیا، کیا ہوا؟ دھتکارا گیا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ ہم شیطان کا راستہ نہ اپنائیں، ہم شیطان کا راستہ نہ اپنائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، اور ان دو چیزوں کو تھامے رہنے کے بعد، ان دو چیزوں کے پانے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، میرا طریقہ۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا، اور صحیح الجامع میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 2937۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کی پیروی ضروری ہے۔
وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا جو زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت کو اپنا رہنما بنائیں۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دیکھنے کے لیے ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، ایسے علماء سے پوچھیں جو کتاب و سنت سے بتاتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے آپ دیکھیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو پیروں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، جا کے بیعت کر لی، اب پیر صاحب نے بتا دی اذکار، ایسے اذکار جو ثابت نہیں ہیں، ہو کرتے رہو، اللہ 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 کرو، یا بصیر یا بصیر یا بصیر، آنکھیں دکھتی ہیں، کان میں درد ہے، یا سمیع کرو۔ ایسے اذکار جن کا کوئی ثبوت نہیں، ایسے اعمال جن کا کوئی ثبوت نہیں، پیر سے بیعت کرنا، پیری مریدی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، معلم علماء کی ماتحتی یہ اسلام میں ہے، علماء سے پوچھنا، ان سے استفادہ کرنا، ان کے دروس میں حاضر ہونا، ان کی نصیحتوں سے اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنا، تو یہ اسلام میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو پیروں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور پیر پھر خرافات سکھاتے ہیں، وہی کرتے ہیں، درگاہوں پہ جانا اور نہ جانے کتنی خرافات۔ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سنت سے ثابت ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ہمارے لیے نبوی طریقہ کافی ہے۔ صوفیوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر لیا، بلکہ ایسے باطل عقائد گھڑ لیے جس سے اسلام سے یہ آدمی نکل جاتا ہے۔ تصوف کے نام پر ایسی ایسی چیزیں اسلام میں داخل کر دیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں اسلام میں داخل کر دیں جو اس کے پورے عقیدے کو ناپاک کر دیتا ہے، اس کی عبادات کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا ہمارے لیے نبی کا طریقہ کافی نہیں؟ گمراہی کا دور ہے، ہم کو پیر سے بیعت کرنی پڑے گی تاکہ ہم بچ جائیں جہنم میں، نفس پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ جن چیزوں کا مدار ان 2 چیزوں پر نہ ہو، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے چاہے وہ کون سا بھی دور کیوں نہ ہو، قیامت تک کے لیے کتاب و سنت ضروری ہے، وہی ہمارے لیے بنیاد ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی چیز پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، اس سے کوئی چیز ہٹ کے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ رہنمائی لینا ہے تو کتاب و سنت سے، اصول ہمارے بنیں گے کتاب و سنت کی بنیاد پر، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں۔ تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کا پابند ہونا ضروری ہے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الاقتصاد فی السنت احسن من الاجتہاد فی البدع۔ سنت میں میانہ روی کے ساتھ مجاہدہ کرنا، اقتصاد کس کو کہتے ہیں؟ ماڈریشن، بہت زیادہ نہیں، بس جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کرنا سنت کے مطابق، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں، جتنا انسان بآسانی کر سکتا ہے اتنا سنت کے پابند ہو کر وہ عمل کرنا۔ احسن من الاجتہاد فی البدع، یہ زیادہ بہتر اس سے کہ آدمی بدعات میں مجاہدہ کرے، بدعات میں بہت سا عمل کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے کر لے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بہت مجاہدہ کرنا چاہیے، پھر اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، سنت کی پابندی نہیں،
معراج کی رات آئی، رات بھر دما دم رکو سجدے کریں گے. کتنی رکعت پڑھی؟ صبح کو سب آپس میں بات کریں گے. پھر فلاں کہے گی میں نے 100 رکعتیں پڑھی، فلاں نے کہا میں نے 150 پڑھی. ثابت ہے اس رات کو، معراج کی رات میں عبادت کرنا. پہلے تو یہ رات معراج کی، اس کا ثبوت ہے نہیں. پھر معراج کی رات میں، جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، صحابہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کرنے کے لیے نہیں. اپنے طور پر اتنی بڑی رات ہے نہیں کریں گے عبادت، ہاں لیکن بتایا کہ کرنے کے لیے نہیں بتایا، پھر تو اپنی طرف سے کر رہا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں ایسی کوئی چیز نکالے جس میں نہیں تھی، اپنی طرف سے داخل کر دیا. اس رات کو عبادت کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ عبادت کرتے، تو ایک دن ہم کر لیے تو کیا ہوتا ہے. اسی رات کو خاص کرنا فضیلت کی وجہ سے بدعت ہے. وجہ بھی تو سنت سے ثابت ہونا چاہیے، صرف عمل نہیں. تیری وجہ سنت سے ثابت ہے کیا؟ کیا وجہ ہے تو اس رات کو عبادت کر رہا ہے؟ بڑی رات ہے، معراج کی رات ہے. تو یہ وجہ عبادت کرنے کے لیے سنت سے ثابت ہے کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بتایا آج کی رات بڑی رات ہے تم عبادت کرو؟ نہیں، وجہ بھی سنت سے ثابت ہونا چاہیے. فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا یہ سنت سے ثابت ہونا چاہیے کہ اس فضیلت کی وجہ سے عبادت کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت نہیں ہے تو عمل مردود ہے. تو کہتے ہیں الاقتصاد فی السنت احسن من الاجتہاد فی البدع. اقتصاد کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ میں سنت کے مطابق عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بدعات کے راستے پر خوب مجاہدہ کرنے سے. تو معلوم ہے کہ زیادہ عمل اصل نہیں ہوتا ہے، سنت والا عمل اصل ہوتا ہے. سنت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا عمل بھی زیادہ قیمتی ہے. بدعات والے راستے پر آپ بہت زیادہ عمل بھی کر دیں بے قیمت ہے. وہ نقلی نوٹ کی طرح ہے جو کہیں بھی ایکسپٹ نہیں ہوگا بلکہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی. تھیلا بھر کے آپ کے پاس نقلی نوٹ ہیں، کچھ فائدے کا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا. تھیلا بھر کے نوٹ ہیں، زیادہ ہیں، نقلی ہیں، حکومت کی طرف سے سینکشن نہیں ہے. لیکن دوسرا آدمی جس کی جیب میں تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑے نوٹ ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ سینکشنڈ ہے. گورنمنٹ نے اس کو اپنی طرف سے دیا ہے کہ ہاں یہ نوٹ صحیح ہے، نقلی نہیں ہے. تو ایسا نوٹ چلے گا چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو. وہ کسی بھی دکان سے کچھ خرید سکتا ہے. نقلی نوٹ والا کہے، جیسے بچوں کے ہوتے ہیں نا پیسے کاغذ پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں نقلی نوٹ، وہ لے جا کر بڑی نوٹ دکھا رہا ہے 1000 والی، ملے گا کچھ اس کو، پولیس اٹھا کے لے جائے گی. 1000 کا نوٹ ہوتا ہے کیا؟ تو نمبر اصل نہیں ہے، آتھینٹسٹی اصل ہے، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. سنت کے مطابق تھوڑا عمل زیادہ قیمتی ہے بدعات والے زیادہ عمل سے، لیکن لوگوں کے نزدیک زیادہ کم اصل ہوتا ہے، ثابت ہے یا نہیں اصل نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بات میں نے ذکر کی، ابن مسعود کہتے ہیں سنت کے مطابق اقتصاد کے ساتھ عمل یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی بدعات کے ساتھ مجاہدہ کرے. امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. بدعات کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا، ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. یعنی جو بھی بدعت والے راستے پر چلے گا جنت میں نہیں، وہ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. لیکن وہ لائق اسی کے ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو جو بدعات کے راستے پر چلتا ہے ایسا انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ سخت معاملہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا عمل کر کے کیسے جہنم میں جاؤں گا.
اس لیے کہ تو نے دین چھوڑ کے اپنے دل سے عمل کیا ہے، دل کے مطابق نہیں، دین کے مطابق عمل کر، کچھ بھی دل سے مت کر، دین کی بنیاد پر کر، اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو بھلائی دکھائی دے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، سب لوگ ایک چیز کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو سماج اس کو اچھا ماننے لگتا ہے۔ ایک آدمی اس نے بدعت گھڑی، اس کے گھر والوں نے کیا، رشتہ داروں نے کیا، پاس پڑوس والوں نے کیا، کرتے 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 پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس آدمی کی عزت تھی، لوگ اس کو مانتے تھے، بس اس کا عمل دلیل بن گیا اور لوگ کرنے لگے اس کو، کرتے کرتے ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرا، پھر گاؤں سے وہ چیز شہر میں آئی، شہر والے بھی کرنے لگ گئے، عام ہو گئی وہ چیز۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو نہیں کرتے۔ لوگ اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ لوگ کون؟ علماء، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے نہیں، عوام۔ عوام کا عمل کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے، عوام عموماً جاہل ہوتی ہے۔ علم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جو سنت کی پابندی کرتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، ان کی بات سنی نہیں، ایسوں کے پیچھے پڑ گئے جو پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایسے بھی مولوی ہوتے ہیں، آنے دو، نہیں بتاتے لوگوں کو۔ پیر، مولوی، اچھے علماء بھی دنیا میں ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، جو اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے قوم کو جہالت میں باقی رکھتے ہیں تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا رہے۔ وہ قوم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جہالت میں رکھ کے، مت سیکھو قرآن و حدیث، گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ نہیں ہوں گے، ان کو صحیح راستہ مل جائے گا، معلوم پڑے گا کہ تم گمراہ ہو، تم ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہو، کبھی جانے نہیں دیں گے کتاب و سنت کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ان کے فائدے ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں کو کسی چیز کا اچھا دکھائی دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ صحیح ہے۔ صحیح وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جو سلف کے راستے کے مطابق ہو، صحیح وہ ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو بھلائی دکھائی دے۔ امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں، الابانۃ الکبریٰ، اس میں یہ بات ذکر کی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے، ان کے بارے میں روایت آئی ہے، راوی کہتے ہیں انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ وقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور اسے چوما اور کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ کعبہ میں لگا پھر بھی نہیں چومتے، جبریل جنت سے لے کر آئے پھر بھی نہیں چومتے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا، پھر بھی نہیں چومتے۔ صرف نصب کرنے سے نہیں چومتے، آپ نے چوما اس لیے چوم رہے ہیں۔ غور کریں، اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوم رہے تو میں بھی نہیں چومتا، چاہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لگایا ہو وہاں پر۔ غور کریں، لیکن آج مسلمان
قبروں کو چوم رہا ہے تعظیم کے طور پر، تو کیا یہ ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبریں تھی، آپ نے چوما اس کو؟ صحابہ نے آپ کی قبر کو چوما؟ نہیں، محبت سے چوم رہے ہیں. ہاں یہ دین ہے اس لیے چوم رہے ہیں نا. تو دینی طور پر قبروں کو چومنا اس کی کیا دلیل ہے؟ سوچئے، کتنے لوگ کعبہ کو جا کے چومنا شروع کرتے ہیں، اس کی دیواروں کو، کپڑے کو. ثابت ہے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ تعظیم ہے، دل ہمارا ہم کو اچھا لگتا ہے. ابن عمر کے قول کو دیکھیں، کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی، چاہے لوگوں کو اچھا ہی دکھائی دے. لوگوں کو اچھا دکھنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں، اور اپنی عقل میں آنا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اس لیے کر رہا ہوں، اور اگر نہیں دیکھا ہوتا تو نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ جو عمل ثابت نہ ہو اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو. اتنا عظیم پتھر ہونے کے باوجود، جنتی پتھر ہونے کے باوجود، کعبہ میں لگے ہونے کے باوجود میں تجھے نہیں چومتا، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سنت کے مطابق عمل کریں، عقل کے مطابق نہیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ کا یہ مزاج تھا. یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی آپ دیکھیں، آپ نے بارہا سنا ہے. کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا، اوپینین پر ہوتا، عقل پر ہوتا، تو چمڑے کے موزے جو پہن کر آدمی وضو میں پہنتا ہے اور اس کے بعد میں اس پر مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا نہیں ہے اگلے وضو کے لیے. وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پہن لیے، پھر اس کے بعد پیشاب پاخانے کے لیے گیا، اب وضو ٹوٹ گیا. اب اس کے بعد جب نماز کے لیے وضو کرے گا تو کیا کرے گا؟ پورا وضو کرے گا، لیکن جب پاؤں دھونے کا وقت آئے گا تو بس ہاتھ پھیر دینا موزوں پر کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو موزوں پر جب مسح کرتے ہیں تو نیچے کیا جاتا، زیادہ بہتر سمجھا جاتا. لیکن میں نے، یعنی تلووں میں، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے اوپر کے حصے میں مسح کرتے تھے، تلوے کی طرف نہیں، بلکہ اس کی بالکل الٹا، جو چلتے وقت پاؤں ظاہر ہوتا ہے، جو چھپتا نہیں ہے، وہ حصہ جو ہے اس پر مسح کرتے تھے. تو اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو ہم سمجھتے کہ وہاں کرنا ہے، لیکن دیکھا نبی کو کہ آپ اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں، تو ہم بھی وہی کریں گے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنی عقل نہیں، سنت کے مطابق عمل کرنا، اپنی عقل نہیں. یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ اپنی عقل پر عمل کریں، اور یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں. اکثر اوقات سنت پر آدمی عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ باپ دادا سے عمل چلا آ رہا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا غلط بھی تو ہو سکتے ہیں. باپ دادا کے پاس علم نہ ہو اور وہ غلط عمل کرتے ہوں تب بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ مشرکین کا یہی طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سچا دین پیش کیا تو مشرکین نے آپ کے خلاف کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے، مشرکین سے، آؤ اس علم کی طرف آؤ، اس کتاب کی طرف آؤ جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کے نازل کیے ہوئے کی طرف، کتاب، علم، اور آؤ شخصیت کے اعتبار سے رسول کی طرف. نالج کون سا؟ ڈیوائن، آسمانی، ریولیشن، وحی، اس کی طرف آؤ. اور شخص کون؟ آئیڈیل کون؟ ماڈل کون؟ ایز اے پرسن کون؟ رسول. اللہ والے علم کی طرف آؤ،
اور نبی کے اسوہ کی طرف آؤ، نبی کی طرف آؤ، فالو کرنے کے اعتبار سے، صحیح غلط کے فرق کرنے کے اعتبار سے، تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہمارے لیے وہ سفیشینٹ ہے، کافی ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے، بس ہم اس کو پکڑ کے چل رہے ہیں، نیا کچھ مت لاؤ ہمارے سامنے۔ نیا نہیں ہے بھائی، یہ پرانا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول والا، یہ آتھینٹک ہے، نہیں باپ دادا جو کرتے تھے وہی کافی ہمارے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں باپ دادا کے طریقے کو اپنانا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ہم کس کے طریقے پہ چلیں؟ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اس وقت بھی اپنے باپ دادا ہی کو فالو کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور نہ وہ ہدایت پر تھے، نہ خود عالم تھے، نہ کسی عالم سے علم لیتے تھے جو معتبر عالم تھا، نہ علم والے تھے، نہ ہدایت پر تھے، تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ اور جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے کتاب کا، سنت کا، اور تمہارے پاس رسول کا اسوہ موجود ہے جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی طرف سے، پھر بھی تم اس کو اپناؤ گے نہیں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جہاں اندرونی طور پر دل کی سطح پر اخلاص کو اپنانا چاہیے، وہیں عملی سطح پر باہر کے اعتبار سے سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں، ایک اندر والی، ایک باہر والی۔ اندر والی کیا ہے؟ اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ باہر کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل کا ایک باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے۔ قبولیت کے اعتبار سے باطن کی شرط یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، ظاہر کی شرط یہ ہے کہ عمل میں سنت ہو۔ یہ 2 چیزیں جب تک نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور یہی کلمے کا تقاضا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں، اور اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کروں گا، اخلاص۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے آپ کو چنا، آپ کو بھیجا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتانے کے لیے، اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور رہنما بنایا، تو میں آپ ہی کو فالو کروں گا، آپ کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو نہیں اپناؤں گا۔ سنت، اخلاص نیت اور اتباع سنت کامیابی کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اس کے علاوہ باپ دادا کا طریقہ، پیر صاحب ایسا بول رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب ایسا بول رہے ہیں، اور میرا دل یہ بولتا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہی چلتا ہے، فلاں اسپورٹس مین، فلم سٹار، پولیٹیشین، یا فلانا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والا، فلانا آثر، فلانا یہ بیسٹ سیلر، کتاب و سنت سے ہٹ کے نہیں، اس کے تابع ہے تو ٹھیک، اس سے ہٹ کے نہیں، اس کے برخلاف نہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان، سائنس، عقل اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ ہے۔ کوئی مذاق اڑائے، کوئی آسمان میں جا سکتا ہے کہ بغیر راکٹ کے؟ دیکھو تمہارے نبی کیا براق پر گئے، مذاق اڑا رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ابھی یہ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف کیسے ہوا؟ جب راکٹ جا سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری کیوں نہیں جا سکتی؟ انسان کی سواری جا سکتی اور اللہ والی نہیں؟
راکٹ بھی تو اللہ کے قانون کا لحاظ کر کے جا رہا ہے، تو اللہ اپنا قانون ہی بدل دے بندے کے لیے نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے، نہیں جلا رہی آگ۔ موسیٰ علیہ السلام عصا سے راستہ بنا لے رہے ہیں اپنے لیے دریا کے اندر، نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، عقل کیوں نہیں مانتی اس کو؟ لیکن انسان اتنا غلام ہو جاتا ہے بعض اوقات عقل کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا اصول حیات طیبہ کا ہے، جو کہ دو اصول بنیادی اصول ہیں، اخلاص اور اتباع۔ باقی سارے اصول ان کے تابع ہیں۔ اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنا ہے، اپنے کو بہتر انسان بنانا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، یہاں سے شروعات کرنی پڑے گی کہ اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنانا پڑے گا، کتاب و سنت کا پابند بننا پڑے گا۔ یہاں سے کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہیں اگر خراب ہو جائے گاڑی، آگے کا سارا سفر گڑبڑ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور کتاب و سنت کا پابند بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور اس طرح کی جتنی چیزیں زندگی کی ہیں، ہم ان میں سنتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی میں رونق پیدا ہوگی، ہمارے گھروں میں رونق پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔